باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تکذبون بالدین صدق اللہ العلی العظیم. بارگاہ ملکوتی حضرت امیر کائنات ایوب بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ انفطار کی آیات مجیدہ کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل ہو رہی ہے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سورہ انفطار کی آیت نمبر 9 ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ارشاد حضرت ہدیت ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، کس چیز نے غرور میں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے. تو کل ہم نے یہ ایک سوال اٹھایا تھا کہ آخر کار انسان غرور کیوں کرتا ہے، تکبر کیوں کرتا ہے، وہ کون سی افکار باطلہ ہیں جو انسان کو دھوکہ دہی کے سراب میں مبتلا کرتی ہیں. آخر انسان کن افکار کی وجہ سے یا کن عقائد کی وجہ سے انسان غرور و تکبر و نخوت کا شکار ہوتا ہے. انہی افکار باطلہ میں سے ایک فکر کو اللہ پاک نے سورہ انفطار کی آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا. اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے مالک حشر و نشر کا ارشاد ہوتا ہے کلا بل تکذبون بالدین، کلا ہرگز یوں نہیں جیسے تم خیال کرتے ہو، بلکہ حقیقت حال کیا ہے، بلکہ تکذبون تم جھٹلاتے ہو. کس کو جھٹلاتے ہو؟ بالدین، قیامت کو. دین کے معنی میں یہاں پر جزا و سزا کا دن، یعنی جس دن انسان کو اچھے اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی، اس دن کو دین کہا جاتا ہے، یعنی یوم جزا و سزا. یعنی تم جو غرور و تکبر کر رہے ہو، تمہارے غرور و تکبر کرنے کی وجہ کیا ہے کہ تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو، بلکہ ایمان کی بجائے تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو. جب تمہارے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارا حساب و کتاب ہی نہیں ہونا، ہمارے برے اعمال پہ، ہمارے اس غرور پہ، ہمارے اس تکبر پہ ہمیں سزا ملنی ہی نہیں ہے، جب تم نے اس جزا و سزا والے دن کو ہی جھٹلا دیا ہے، تو اب یہ بات سبب بنی ہے کہ تم اس دنیا میں اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو، غرور میں مبتلا ہو گئے ہو. کیا یہ حق بنتا ہے کہ انسان اپنے لطف و کرم کرنے والے مہربان خدا کے بارے میں غرور و تکبر کرے؟ جب انسان آخرت کے دن کا منکر ہو جاتا ہے تو اس کی تکذیب کرنے لگتا ہے، تو پھر انسان تکبر کرنے لگتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر ایک انسان جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے تو اب اس کو انسان ختم کیسے کر سکتا ہے؟ انسان کے لیے کون سا رائے حل ہے؟ تو اس کا رائے حل یہ ہے کہ اگر انسان اپنی روح کی گہرائیوں سے تکذیب قیامت کے باطل نظریات کو اکھاڑ کر پھینکے گا اور قیامت کے دن پر ایمان اور ایقان رکھے گا، تو یہ سب کی سب افکار جو غرور میں مبتلا کرتی ہیں، سب کی سب زوال پذیر ہو جائیں گی. جب انسان ایک نظریہ رکھ لیتا ہے، میں آج جو غرور کر رہا ہوں، میں جو تکبر کر رہا ہوں، میں جو اپنے آپ کو ہر ایک سے بڑا تصور کر رہا ہوں، میں نے ایک دن ایسا آنا ہے کہ اس بات کا جواب بھی دینا ہے. جب اس دن کا یقین انسان کو حاصل ہو جائے گا، اس دن پہ ایقان آ جائے گا، تو یہ افکار باطلہ جو انسان کے ذہن میں راسخ ہوتی چلی جاتی ہیں، یہ افکار باطلہ خود بخود کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. جب انسان یہ سوچے گا کہ ایک میدان حشر بھی ایسا ہے کہ جہاں پر مجھے اپنے اعمال کی سزا ملے گی،
جہاں مجھے اعمال کی جزا بھی ملے گی، اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ جو اللہ مجھ پر اپنے لطف کی، کرامات کی، نعمات کی بارشیں نازل فرما رہا ہے، کیا میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں تکبر سے کام لوں، غرور سے کام لوں؟ اور اس عقیدہ باطلہ جو کہ تکبر ہے، ایک عقیدہ باطلہ کہ قیامت کے دن کی تکذیب ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک اور اللہ پاک نے نسخہ بیان فرمایا۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 میں ارشاد احدیت ہوتا ہے کہ انسان قیامت کے عقیدے کو پختہ کیسے کر سکتا ہے۔ پختہ کرنے کا اللہ پاک نے نسخہ بتایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وَإِنَّ اور بے شک، علیکم تمہارے اوپر، لحافظین، حافظین کہتے ہیں نگران کو، نگہبان کو، حفاظت کرنے والے، وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے حافظین، یعنی انسان کے اعمال کو لکھ کر وہ کیا کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو مفسرین کے ہاں یہ جو واو ہے نا، وَإِنَّ، اِنَّ سے پہلے واو جو ہے یہ واو حالیہ ہے، تو ترجمہ یہ بنتا ہے تم کیسے قیامت کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پر تمہارے اعمال کو محفوظ رکھنے والے نگران اور نگہبان مقرر کیے گئے ہیں۔ نگران مقرر ہیں، فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، تو اب تم کس طرح قیامت کے دن کی تکذیب کرتے ہو؟ یعنی جب یہ تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جب تمہارے اعمال کی کتاب کھل کر سامنے آ جائے، اس اعمال کی کتاب کے مطابق تمہیں جزا و سزا دی جائے۔ اور ان فرشتوں کی صفت کیا ہے جو اعمال کو لکھنے والے ہیں، محافظ ہیں؟ ان کی صفت کیا ہے؟ آیت نمبر 11 میں ارشاد حضرت احدیت ہوا، کرامن کاتبین، کرام بزرگ، محترم، مکرم، صاحبان عزت و منزلت، کاتبین جانتے ہیں اعمال کو لکھنے والے فرشتے، صاحبان عزت و منزلت فرشتے تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں، پھر تم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے ہوئے غرور اور تکبر کیوں کر رہے ہو؟ ان فرشتوں کی تیسری صفت کو اللہ پاک نے آیت نمبر 12 میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعلمون ما تفعلون، یعلمون جو فرشتے جانتے ہیں، ما ہر اس چیز کو، ہر اس عمل کو، تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جو فرشتے ہر اس کام کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اب یہ نہیں کہ اب جو فرشتے لکھ رہے ہیں انہیں کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، انہیں کسی بات کی خبر نہیں ہے، بلکہ جو فرشتے تمہارے اعمال کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، جو نگہبان ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم غرور و تکبر و نخوت کر رہے ہو، یا تم اللہ کی بارگاہ میں سرب و سجود ہو، عاجزی اختیار کر رہے ہو، یا اس کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہو۔ کلمہ جو سابقہ آیات میں استعمال ہوا ہے حافظین، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو انسان کے برے یا اچھے اعمال کو لکھتے ہیں، ان کے اوپر نگرانی کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، معین شدہ ہیں۔ اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد مالک قدوس ہوتا ہے، وَمَا يَلْفَظْ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کی ہر بات کی نگرانی کرنے کے لیے ایک فرشتہ تیار رہتا ہے۔ ما یلفظ یعنی لفظ استعمال ہوا ہے نا، انسان جو بھی بات کرتا ہے، انسان جو بھی گفتگو کرتا ہے، اس گفتگو کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نگران فرشتے بیٹھا رکھے ہیں کہ جو ہر وقت نگرانی کی گھات میں رہتے ہیں کہ انسان کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، تو یہ فرشتے اس کو کیا کر لیتے ہیں، تحریر کر لیتے ہیں۔ انسان کے اعمال، افعال
اور اقوال پر 6 قسم کے گواہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو خود خدا انسان کے ہر عمل کا گواہ ہے۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے، وہ غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، نخوت کر رہا ہے، وہ عاجزی سے کام لے رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہے، وہ عاجزی سے کام لے رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے، جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے، سب سے پہلا گواہ خود وہ اللہ ہے کہ جس نے اس انسان کے وجود کو خلق فرمایا ہے، جس کی دلیل سورہ آل عمران کی 98 نمبر آیت مجیدہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے اعمال کی گواہ ہے۔ دوسرا گواہ نگران فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو فرشتے انسان کے عمل کو تحریر کرتے ہیں، جس کی گواہی ان آیات مجیدہ میں بھی موجود ہے، کرامن کاتبین، جو محترم فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں کس کو؟ جو تم انجام دیتے ہو، جو تم کر رہے ہو، وہ فرشتے ان تمہارے اعمال کے اوپر گواہ ہیں، جس کی گواہی سورہ زمر کی آیت نمبر 80 بھی دے رہی ہے۔ تیسری چیز کہ جو انسان کے اعمال کی گواہ ہے، وہ انسانی اعضاء و جوارح بھی گواہی دیں گے۔ جب میدان حشر ہوگا تو میدان حشر میں یہ انسان کا ہاتھ بولے گا، یہ انسان کے پاؤں بولیں گے۔ سورہ یاسین کی 65 نمبر آیت مجیدہ اس مفہوم کو، اس معنی کو بیان کر رہی ہے کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے، انسان کے اعمال کے تیسرے گواہ کو خود انسان کے اعضاء و جوارح ہیں۔ یہ انسان کا جو بدن ہے یہ خود بول کر کہے گا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے سورہ یاسین کی، قیامت کے دن کے بارے میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی انسان کی زبان بند کر دی جائے گی۔ نختم، ہم مہر لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، تو اس دن ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بولیں گے، اس دن ان کے پاؤں بول کر کہیں گے ہم نے کیا کیا کارستانیاں سر انجام دی ہیں۔ تو انسان کے اعمال پر تیسری جو چیز گواہ ہے وہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارح ہیں۔ چوتھی چیز، ہمارے جسم کی یہ جو کھال ہے نا، یہ کھال بھی ہمارے اعمال کے اوپر ہماری گواہ بنے گی، جس کو اللہ پاک نے سورہ حامی میں سجدہ کی 22 نمبر آیات میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا تو انسان کی یہ کھال بھی گواہ بنے گی اور گواہی دے گی کہ انسان نے کیا کیا اعمال سر انجام دیے ہیں۔ نمبر 5، جس زمین پر انسان عمل کرتا ہے وہ زمین بھی قیامت کے دن انسان کی مطابقت میں یا انسان کی مخالفت میں گواہی دے گی۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 4 اس بات پر گواہ ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے سورہ زلزال میں؟ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ یومئذٍ، وہ دن، قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس دن یہ زمین اپنی تمام کی تمام خبریں بیان کرے گی، یعنی انسان جو اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے، وہ خیر کر رہا ہے یا شر کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، اس دن یہ زمین بھی انسان کی مطابقت میں، انسان کے حق میں یا انسان کی مخالفت میں گواہی دے گی۔ نمبر 6، حدیث معصوم میں یہ بات بھی وارد ہوئی ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ اعمال میں بڑا دخیل ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے نا، وہ وقت کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، وہ زمانے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آج، کل، پرسوں، آج سے صدیوں پہلے یا صدیوں بعد جو بھی عمل کرے گا، وہ اس کا عمل جو ہے وہ زمانے کی حدوں میں محدود رہے گا۔
تو جب انسان وقت کی حدوں میں عمل کر رہا ہے نا، قیامت کے دن چھٹا گواہ یہ وقت ہوگا، کہ جو وقت گواہی دے گا کہ میرا اللہ فلاں وقت تھا، فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، فلاں وقت تھا، فلاں بندہ زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کر رہا تھا، فلاں وقت تھا یہ بندہ زیارت مظلوم کربلا کر رہا تھا، میرا اللہ فلاں وقت تھا یہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا تھا۔ یہ جس وقت میں ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہمارے لمحات ابھی کے ہیں، ان لمحات کے بارے میں یہ 6 سے 7 بجے کا یہ جو وقت ہے، یہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ بار الہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اس وقت کے اندر قرآن مجید کی تفسیر امیر المومنین کی بارگاہ میں پڑھ رہے تھے۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ وقت اتنا دخیل ہے کہ اگر انسان جتنے بھی اعمال اقوال کرنا چاہے وہ وقت کی حدود سے خالی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں نماز ہے نا، نماز کے لیے بھی وقت معین ہے، اگر روزہ ہے تو روزے کے لیے بھی وقت معین ہے۔ تو ان اوقات کو مقرر کرنے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ جس وقت میں اللہ نے اس پر یہ عمل واجب قرار دیا ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ وقت اس کی مخالفت میں یوم قیامت گواہی دے گا۔ اگر یہ اس عمل کو انجام دے دیتا ہے، نماز صبح واجب قرار دیتی اور صبح اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر یہ نماز ادا کرتا ہے، تو صبح کی نماز کا جو وقت ہوگا یہ قیامت کے دن گواہی دے گا، پروردگار اس نے اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر مجھے ادا کیا ہے، یعنی نماز کو ادا کیا ہے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔